السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور کہانی اگر پسند آتی ہے تو اپنے فیملیز اور فرینڈس میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک اور نئی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ بھی ضرور پسند آئے گی۔ اس کا نام ہے آخری التجا اور اس کے رائٹر ہے عائشہ جاوید۔ تو شروع کرتی ہوں آخری التجا پارٹ 1۔ ہوائی جہاز کا پورا سفر انتہائی اضطراب اور بے چینی میں گزرا تھا۔ سانس کا رک جانا کیا ہوتا ہے یہ اسے عین اس وقت پتہ چلا تھا جب یہ اعلان اس کی سماعتوں میں گونجا تھا۔ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ہوائی جہاز ٹھیک 5 منٹ کے بعد پاک سرزمین پر لینڈ کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لینڈنگ کے لیے تیار رہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ کیا تھا آخر؟ رنج، دکھ یا ندامت؟ جانے کس احساس نے اسے ششپنج کا شکار بنا دیا تھا۔ یہ 5 منٹ کب گزرے تھے اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا، جہاں ایک سفید رنگ کی گاڑی پہلے سے اس کی منتظر تھی۔ وہ اپنے چچا کو دور سے بھی پہچان سکتا تھا، سو اس نے پہچان لیا۔ ویلکم مائی سن، عابد چچا نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ ان کی آنکھوں سے حذیفہ کے لیے چھلکتا پیار کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا۔ وہ حذیفہ کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ وہ دونوں اب گاڑی میں سوار تھے۔ سفر کیسا گزرا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ چچا نے خاموشی کو توڑتے ہوئے سوال پوچھا۔ جی اچھا رہا۔ اب وہ اور کیا کہتا؟ زندگی کا سب سے بدترین اور مضطرب سفر اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اصل میں وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دونوں طرف ہی خاموشی تھی۔ اس کے چچا عابد اشتیاق سمجھ چکے تھے کہ لمبے سفر کی تھکان کی وجہ سے حذیفہ چپ ہے، مگر اصل وجہ کیا تھی؟ حذیفہ اس سے بخوبی آشنا تھا۔ گاڑی اب بڑے سے حسین و دلکش بنگلے کے دروازے پر ہارن دے رہی تھی۔ دروازہ کھولا جا چکا تھا، مگر نہ جانے حذیفہ کو یوں لگا کہ قسمت نے اس کے لیے سارے دروازے ہی بند کر دیے ہیں۔ گاڑی اندر جا کر رک گئی تھی۔ اب جو اگلا مرحلہ تھا وہ اس سے واقف تھا۔ وہ اب پوری طرح سے حواس باختہ ہو چکا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ سب کی نظروں کا سامنا کیسے کرتا، مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ صرف اس کی نظروں کا سامنا کیسے کرے۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا اور اب اس کے پاس گاڑی سے اترنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر زمین پر قدم جمانے کی کوشش کی۔ قدم تھے جو آگے نہیں بڑھ رہے تھے، ذہن تھا جو سیاہ ماضی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا سر مزید چکرایا۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور وہ سر کے بل زمین پر دھڑام سے گرا تھا۔ اس کے سر سے عقبی حصے میں بری طرح درد کی لہر اٹھی تھی۔ اپنے ارد گرد 2-4 آوازیں محسوس ہوئی تھی اس کے ذہن کے پردوں پر۔ اب مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اب ماضی۔ ویلکم مائی پرنسس، یہ آواز اس کے لیے نئی نہیں تھی، مگر طویل عرصے بعد اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس وقت اپنے تایا جان کے وسیع و عریض بنگلے میں کھڑی تھی۔ دبئی ایئرپورٹ پر پچھلے 1.5 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد وہ اب دبئی کی سب سے مشہور جگہ، جس کو 21ویں صدی کی حیران کن تخلیق بھی کہا جاتا ہے، پام جمیرہ ٹاؤن میں موجود تھی۔ پام جمیرہ کھجور کے درخت کی طرز پر قائم کردہ وہ ٹاؤن ہے جس کی کل 17 شاخیں ہیں۔ ہر شاخ اپنے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں بنگلے اور بلڈنگز، شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹس لیے پانی کے بیچوں بیچ کھڑی ہے۔ انہی میں سے ایک میں تایا جان کا محل نما بنگلہ بھی موجود تھا۔ زحا کے تایا اکبر اشتیاق کا شمار دبئی کے چند بڑے بزنس مین میں ہوا کرتا تھا۔ 10 سال پہلے وہ جب پاکستان میں سب سے قطع تعلق کر کے دبئی چلے آئے تھے تب ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ وہ خالی ہاتھ اپنی انا اور خود غرضی میں لڑ جھگڑ کر اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ دبئی منتقل ہو گئے تھے۔ لڑائی صرف اتنی تھی کہ جائیداد میں انہیں ان کی مرضی کے مطابق حصہ نہیں دیا گیا تھا۔ اب وہ ایسی سینکڑوں جائیداد کے مالک بن گئے تھے۔ تائی جان بدقسمتی سے کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ عرصہ حیات نہ رہ سکی۔ کچھ عرصے بعد تایا جان نے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے وہیں کسی لڑکی سے شادی کر لی تھی، مگر مالی حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ اب کچھ رشتہ داروں کے ذریعے یہ خبر ملی تھی کہ انہوں نے تیسری شادی کر لی ہے اور یہ شادی ان کے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہوئی ہے۔ وہ شہرت اور کامیابی کی اس منزل تک پہنچ چکے تھے جن کا انہیں ارمان تھا۔ وقت نے اپنا پہیہ الٹا گھمایا تھا۔ کسی خوشگوار حادثے نے ان کی شکستہ تعلقات بحال کر دیے تھے۔
अकबर इश्तियाक ने अपने छोटे भाई आबिद इश्तियाक के बच्चों को दुबई आने की दावत दी थी और टिकट भी तोहफतन अपनी तरफ से उनके लिए भिजवाए थे। इन दिनों जुहा की यूनिवर्सिटी की छुट्टियां चल रही थी, मगर जुहा का छोटा भाई अपनी तालीमी सरगर्मी के बायस उनकी दावत कबूल न कर सका। उसने ताया जान से माजरत कर ली थी। उमूमन जुहा कभी अकेले सफ़र नहीं किया करती थी, मगर इसे इस बात की खुशी भी थी कि वो पूरे 10 साल बाद अपने कज़िन से मिलने वाली थी। उफ, खुशी क्या थी, कोई जुहा से पूछे। बचपन में जो बात बात पर जुहा से झगड़ता था, जो उसको हमेशा सताया करता था, उसकी गुड़िया तक के बाल नोच लिया करता था। वो दोनों कितना झगड़ते थे, मगर खेलते दोनों एक साथ ही थे। फुटबॉल से लेकर छुपन छुपाई तक, आँख मिचोली से लेकर लट्टू तक। क्या ही होता कि बचपन इन दोनों से कभी ना बिछड़ता। मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, इसको तो काम ही आगे बढ़ना है। जुहा को तो ये भी याद था कि वो दुबई जाते वक्त जब आखिरी बार उससे मिलने आया था तो कितना रो रहा था। बाद में वो भी उसे याद करके कितना रोई थी। फिर तो 10 साल कैसे गुजरे, किसी को खबर तक नहीं हुई। जुहा अक्सर और बेशतर उसे याद करती रही और दुआ भी करती रहती थी कि वो जल्द इससे दोबारा मिले। उसकी दुआएं कबूल हो गई थी, मगर साथ साथ वो घबराई हुई भी थी कि जब वो हुज़ैफा को देखेगी तो क्या बात करेगी, फिर वो उसको देखकर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगा। ये सारे सवालात उसके जहन में घूम रहे थे, जिनका जवाब उसके पास नहीं था। शायद अनकरीब ही मिलने वाला था। ताया जान जो उससे चंद ही फासले पर खड़े थे, वो अब उनसे गले लग गई थी। आंखों में हल्की हल्की नमी भी थी। रिश्ते खो जाने का गम क्या होता है, इन दोनों से बेहतर कौन जान सकता है। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, ताया जान ने जुहा के माथे को चूमा था। वो जवाबन मुस्कुराई थी। ताया जान अब जुहा का हाथ पकड़कर उसे महल नुमा घर में ले जा रहे थे। खूबसूरती क्या होती है, इसका अंदाज़ा उसे बाहर खड़े वसी और अरीज लॉन में ही हो गया था। दोनों एतराफ़ में खूबसूरत सा गार्डन, जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगी फूल पौधे थे, जिससे ये मालूम होता था कि घर में किसी को बागबानी का हद से ज़्यादा शौक था। शाम की धीमी धीमी रोशनी में 400 फैले हुए रंग अजीब मगर हसीन मंजर दे रहे थे। घर में दाखिल होने के लिए अलग सी राह बनाई गई थी। बड़े बड़े सफ़ेद संगमरमर के ब्लॉक जो ज़मीन पर इस तरतीब में बिछे हुए थे, जिनका रुख सीधा घर के दाखिली दरवाजे की जानिब था। जुहा ने दूर से ही लंबे कदोकामत और मुनासिब जिसामत वाले शख्स को अपनी जानिब बढ़ते देखा। उसके बाल सुनहरी रंगत के थे, रंग इंतहाई दर्जे तक साफ और चमकता हुआ था। चेहरे पर हल्की हल्की सी दाढ़ी भी थी। ज़रा करीब आया तो उसकी हेज़ल ग्रीन आँखों को देखकर एक लम्हा लगा था जुहा को उसे पहचानने में। वो शख्स वही था, उसके बचपन का साथी, जो बाद में उसकी यादों का हिस्सा बन गया था। वो उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। न जाने क्या कशिश थी, या फिर उसमें वो मोहब्बत ढूंढ रही थी जो 10 साल पहले उनमें बसती थी। हुज़ैफा, अपनी कज़िन से मिलो, पाकिस्तान से ख़ास हमारी दावत पर लंबी मसाफत तय करके आई है। जुहा हैरान हुई थी। तो क्या 10 साल बाद हुज़ैफा को इस तारुफ की ज़रूरत थी? क्या उसने जुहा को भुला दिया था? उसका जहन ये मान नहीं रहा था, मगर सामने खड़ी हकीकत को भी नहीं झुटलाया जा सकता था। हाय, हुज़ैफा ने जुहा पर सरसरी नज़र डाली और आगे बढ़ गया। लगता है कहीं जल्दी में जा रहा है, ताया जान ने जुहा की हैरान कुन नज़रों को देखते हुए कहा। वो दोनों अब घर में दाखिल हो चुके थे। ज़ैब, देखो कौन आया है। एक खूबसूरत लड़की लाउंज में बैठी टीवी शो देख रही थी, उठकर उनकी जानिब आई। हाय, कैसी हो? वो उससे अंग्रेज़ी में बात कर रही थी। शायद वो उर्दू ज़बान से वाकिफ़ नहीं थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? जुहा ने भी उससे अंग्रेज़ी में ही बात की। रस्मी सी सलाम दुआ के बाद ज़ैब अपने कमरे में चली गई थी। शायद वो कमगो थी या जुहा से ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहती थी। जुहा को इनके तारुफ की ज़रूरत नहीं थी। वो जान चुकी थी कि ज़ैब और ताया का क्या रिश्ता था। मुलाजिम अब जुहा को जूस पेश कर रहा था, साथ ही रिफ़्रेशमेंट के लिए मेज़ सजा दी गई थी। ताया जुहा को खुद सर्व कर रहे थे। इसी दौरान जुहा को फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई दी। फ़ोन पर अपने अब्बू का नंबर देखा, फ़ौरन ऑन करके कान से लगाया और खैरियत से पहुंचने की इतला दी। उन्होंने चंद ज़रूरी हिदायत देने के बाद ताया जान से बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। बाबा आपसे बात करना चाहते हैं, जुहा ने अकबर इश्तियाक साहब खुद की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए कहा। ताया ने लवाजमात से भरी हुई ट्रे जुहा की जानिब बढ़ाई और ख़ुद अपने भाई के साथ गपशप करने लग गए। जुहा को भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, मगर ताया जान का दिल रखने के लिए थोड़ा बहुत खाना पड़ा। जुहा का जहन तो अभी भी हुज़ैफा और उसके रवैये के बारे में सोच रहा था।
اگلی صبح وہ دیر سے بیدار ہوئی تھی۔ وہ فریش ہو کر نکلی تھی، اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے فوراً فون آن کر کے کان سے لگایا۔ کیسے ہو بھیا؟ زحا نے آن کر کے ہی سوال کیا، جیسے اسی کی کال کا انتظار تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں بھائی، لوگ تو دبئی جا کر پوچھتے بھی نہیں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے بھیا، آپ کو مس کر رہی ہوں، پر میں تمہیں بالکل بھی یاد نہیں کر رہا یار، یہاں بہت سکون ہے، پلیز وہیں رہ جاؤ، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ ویسے تمہاری بلی کو میں نے بھگا دیا ہے، اس نے اس کی خاموشی دیکھی تو مزید تنگ کرنے لگا۔ کیا آپ نے میری بلی کو بھگا دیا؟ اس کا لہجہ ایسا لگ رہا تھا جیسے فون سے نکل کر ہی جان لے گی۔ ارے بھائی مذاق کر رہا ہوں، بس جلدی آ جاؤ ورنہ واقعی بھگا دوں گا۔ مزید بات چیت کے بعد زحا نے فون رکھ دیا۔ وہ اب اپنے گھنے لمبے بال جو کہ کمر سے بھی نیچے آتے تھے انہیں سلجھا رہی تھی۔ اس کی نظر دیوار پر لگے آئینے پہ پڑی۔ اس نے خود پر گہری نظر ڈالی اور وہ شاید اس کی نظر نہیں تھی بلکہ حذیفہ کی تھی، وہ ہی جس نے کل اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا تھا۔ کیا تھا؟ کوئی کمی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ حذیفہ ایک منٹ بھی اس کے پاس نہیں رکا؟ وہ عام طور پر جینس پر لمبا کرتا یا بند چاک والا فراک پہنتی تھی اور اپنے بالوں کو ہمیشہ اسکارف یا اسٹول سے چھپایا کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بال کوئی بھی دیکھے۔ کئی سہیلیوں کی التجاؤں کے باوجود بھی مجال تھی کہ کسی تقریب میں اس نے بال کھولے ہوں۔ وہ بالوں کا پردہ اپنی مرضی سے کیا کرتی تھی، جس پر کبھی اس کے ماما بابا نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ تمام تر سوچوں کو جھٹک کر اٹھی اور تیار ہو کر نیچے آئی جہاں ملازم اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ وہ سیدھا ڈائننگ ہال کی جانب بڑھی تھی جہاں خانسا ماں مختلف کھانوں سے میز سجا رہی تھی۔ ہیلو میم، آئی ایم لیڈی موہان، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا خیال رکھیں اور آپ کے لیے خاص کھانے تیار کروائے، تو آپ تشریف رکھیں۔ ایک انگریز خاتون جس نے ہائی نیک کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر ہیڈ پہن رکھی تھی، ہاتھ باندھے مؤدبانہ انداز میں زحا سے انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ اب وہ زحا کے لیے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کی تاکید کر رہی تھی۔ میز پر کیا کچھ نہیں تھا، دنیا کے سارے کھانے اس کی خدمت میں پیش کر دیے گئے تھے، مگر زحا کا دل تو ہر چیز سے اکتا گیا تھا۔ دنیا کی ہر نعمت تھی اس کے پاس یوں تو، مگر جس شے کی تلاش میں وہ لمبی مسافت طے کر کے آئی تھی وہ اس کو ابھی تک نہیں ملی تھی۔ اس نے تھوڑا سا کھانا پلیٹ میں نکالا اور کھانے لگی۔ اسے بائیں جانب جہاں ہال کا داخلی دروازہ تھا وہاں سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک چھوٹی معصوم سی بچی تھی جس نے منی اسکرٹ پہنا تھا، اس کی لمبی پونی جو یہاں سے وہاں جھوم رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اپنی مخصوص کرسی کی طرف آ رہی تھی۔ لیڈی موہان، اس نے جیسے انہیں کچھ یاد دلایا تھا۔ لیڈی نے رومال اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے بہت سلیقے سے اسے کپڑوں پر بچھایا اور اب وہ اپنی پلیٹ میں خود ہی نوڈلز ڈال رہی تھی۔ وہ اتنی سلیقہ مندی سے کھا رہی تھی کہ زحا بھی اپنے کھانے کے انداز پر غور کرنے لگی، جبکہ وہ اپنے گھر میں آلیان سے بہتر انداز میں کھانا کھایا کرتی تھی۔ اچانک اس نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ اوہ ہو موہان، میرے فرینڈز میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے تھوڑا اور کھایا اور پھر فوراً سے باہر بھاگ گئی۔ زحا اس کیوٹ سی بچی کو دیکھ رہی تھی جو اب ہال سے باہر جا چکی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ حیران بھی تھی کہ اتنی سی بچی فرافر انگریزی میں بات کر رہی تھی، وہ بھی پر اعتماد ہو کر۔ مگر اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اس نے زحا کی موجودگی کو نظر انداز کیا۔ تو کیا اس گھر میں کسی کو بھی اس کی موجودگی سے غرض نہیں تھا سوائے تایا جان کے؟ وہ بوجھل دل کے ساتھ ہال سے باہر نکلی اور بے مقصد گھر میں ٹہلنے لگی۔ اس کی نظر لاؤنج میں موجود ایک وال پر پڑی جس پہ بہت ساری تصاویر آویزاں تھیں۔ ان میں زیادہ تر حذیفہ کی تھی جن میں وہ گولڈن کپ کے ساتھ تھا، تو کسی میں اس کو گولڈ میڈل پہنایا جا رہا تھا۔ ایک دو تصاویر تو ایسی بھی تھی جس میں وہ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ وہ تصاویر سے فٹ بال چیمپئن معلوم ہوتا تھا۔ ایک دو جگہ زیب اور ننھی سی بچی کی تصاویر بھی تھی۔ اسی وال کے نیچے شیلف پر سارے کپ اور میڈلز بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس کو یاد آیا کہ بچپن میں وہ جب بھی اس کے ساتھ فٹ بال کھیلتی تھی تو سب سے زیادہ گولز وہی کرتا تھا اور وہ کبھی اس سے جیت نہیں پائی تھی۔ بچپن بھی کتنا عجیب ہوتا ہے نا، نہ ہی کوئی فکر نہ ہی سمجھداری، بس اپنی ہی دنیا میں اور اس میں کھیل، کھلونے اور آپ ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے سوچتے کب لان میں آ گئی تھی اسے خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہاں پر بچوں کے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھی۔
تھوڑا آگے بڑھ کر اس نے دیکھا تو وہی کیوٹ سی بچی جس کے ساتھ 4-5 اور بھی بچے تھے، وہ سب وہاں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ اس نے انہیں ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا اور وہیں پاس میں بینچ پر بیٹھ گئی اور ان سب کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ ان کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک بال اس کے پاس آ گئی۔ سب بچے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کھڑی ہوئی اور ہلکی سی بال پر کک ماری تو بال سیدھا ان کے پاس پہنچی۔ وہ پھر سے کھیلنا شروع ہو گئے اور وہ وہاں سے اٹھ کر اندر چلی آئی۔ ہائے سویٹ ہارٹ، مریسا اس کے گلے لگ کر اب اس کے برابر ہی بیٹھ گئی تھی۔ ہائے ڈارلنگ، حذیفہ نے جواباً مسکرایا۔ زیفی کب سے کہاں گم ہو گئے تھے، میں پورے کالج میں ڈھونڈ رہی تھی، اس نے کچھ خفگی سے کہا۔ یار مریسا، تمہیں تو پتہ ہے سر پیٹر کی کلاس میں مجھے نیند آتی ہے، اس لیے میں یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ اوکے، تو تم ہمیں بلکہ خاص طور پر مجھے ٹریٹ کب دے رہے ہو؟ اس نے اب بات بدلی تھی اور اپنے مقصد کی بات پر آ گئی۔ کون سی ٹریٹ؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ تم بھول گئے؟ یاد ہے تم نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ اگر میں جینیفر کے اسکرٹ پر ڈرنک گرا دی تو تم مجھے وہ دو گے جو میں چاہوں گی۔ حذیفہ نے زوردار کہا بلند کیا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب تم میرے سامنے کرو گی۔ حذیفہ نے جیسے اسے یاد دلایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب ہی میں نے ویڈیو بنا لی تھی۔ اب وہ اس کو اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے ویڈیو دکھا رہی تھی۔ تو کیا واقعی تم نے؟ جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو۔ ہاں، تو میرا نام بھی مریسا ہے، اپنے آپ کو خوش آباشی دینے لگی۔ کمال کر دیا یہ تو تم نے۔ اب میں یہ ویڈیو پوری کلاس کو سینڈ کر دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ اس کی ایگو اور ایٹیٹیوڈ کیسے مٹی میں ملتا ہے۔ ویسے یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے زیفی، ڈرنک گرنا تو عام سی بات ہوئی۔ مریسا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میرے لیے یہ بہت ہی خاص بات ہے، اس نے میرا مذاق اڑایا تھا اور اب میں اس کا مذاق بناؤں گا۔ اس نے ایک بار پھر ویڈیو کو پلے کر کے دیکھا۔ ویسے داد دینی پڑے گی، تم نے بہت ہی اچانک اس پر حملہ کیا تھا۔ حذیفہ نے ایک زوردار کہا لگایا۔ ہاں، اور اس کے بعد مجھے جو گالیاں سننی پڑی اس کا کیا؟ مریسا نے خفگی ظاہر کی۔ ہاں، ویڈیو میں سنائی دے رہی ہے۔ مریسا خاموش رہی۔ ویسے اس کی ٹریٹ تمہیں بہت جلد ملے گی۔ اس نے اس کے فون سے ویڈیو اپنے فون میں بلوٹوتھ کے ذریعے منتقل کر لی۔ اب میں چلتا ہوں۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ مریسا بھی ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تم رات کو کلب آؤ گے نا؟ مریسا نے یاد دہانی کروائی۔ ہاں بالکل، ابھی تو تھک گیا ہوں، گھر جا کر آرام کروں گا۔ بائے سویٹ ہارٹ۔ اس نے مریسا کو گلے لگایا اور اپنی کار اسٹارٹ کر کے نکل گیا۔ مریسا اس کی کار کو جاتا دیکھتی رہی۔ ہیلو لیڈی موہان، کیا آپ میرے کمرے میں ایک جوس کا گلاس بھجوا دیں گی؟ حذیفہ نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان سے کہا تھا، جو ابھی اوپر سے کمروں کا جائزہ لے کر نیچے آ رہی تھی۔ بالکل، لیڈی موہان نے اس کی رفتار دیکھ کر مختصراً جواب دیا۔ زحا نے اسے آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ آج وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گی اور اگر کوئی ناراضگی یا غلط فہمی ہوئی تو وہ اسے دور بھی کر دے گی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ لیڈی موہان، لائیے یہ گلاس مجھے دے دیں، میں لے جاتی ہوں۔ موہان کے اعتراض کے باوجود بھی اس نے گلاس لے لیا اور دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ فریش ہو کر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اپنے فون میں ٹائپنگ کر رہا تھا۔ حذیفہ، زحا نے بمشکل بولنے کی ہمت کی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دی؟ حذیفہ کا رویہ دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ میں اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کی وجہ سے گلاس نیچے گر چکا تھا اور وہ مزید گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ اب اپنے کمرے میں زار و قطار رو رہی تھی۔ آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ ذہن تھا کہ اس تلخ حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، مگر وہ اپنوں میں پرائے لوگوں کی طرح بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اب کیا کر سکتی تھی سوائے صبر کے؟ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حذیفہ سے کبھی نہیں ملے گی، نہ ہی اس کے سامنے آئے گی اور نہ ہی کوئی بات کرنے کی کوشش کرے گی۔ زحا کو اب تک زیب کی روٹین پتہ نہیں چل سکی تھی اور نہ ہی وہ جاننا چاہتی تھی۔ یہ دبئی میں اس کا پہلا اتوار تھا جب صبح کے ناشتے پر پوری فیملی ساتھ تھی۔ گڈ مارننگ، صبح ہال میں آتے ہی کہہ کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئی۔ سب نے ہی اس کا جواب دیا سوائے حذیفہ کے۔ بابا، آج شام کو میرے کچھ دوست آئیں گے، میں نے چھوٹی سی پارٹی ارینج کی ہے، حذیفہ نے جیسے اکبر صاحب کو رسماً بتایا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اسی بہانے زحا کو کمپنی مل جائے گی، وہ بھی جب سے آئی ہے بوریت کا شکار ہے۔ اکبر اشتیاق نے جیسے فوراً ہی بھتیجی کی بوریت کا حل ڈھونڈ لیا۔ حذیفہ نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ زحا آپ جب سے آئی ہے سوائے ایک دو شاپنگ مالز کے کہیں بھی نہیں گئی۔ آج تو حذیفہ کی مصروفیات ہے،
کل وہ آپ کو دبئی کی اور مشہور جگہوں پر لے جائے گا۔ کیوں حذیفہ؟ ڈیڈ کل تو مجھے بہت ہی ضروری کام سے جانا ہے۔ کالج میں اسائنمنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے۔ وہ کسی صورت بھی اس کو اپنے ساتھ کہیں بھی لے کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر زحا بھی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ منع کر دیں۔ ہاں تو بیٹا کل کالج سے فارغ ہو کر لے جانا۔ حذیفہ دانت پیس کر رہ گیا اور زحا کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگا۔ جوس کا گلاس اٹھا کر ہال سے باہر نکل گیا۔ تایا جان اسے دیکھتے رہ گئے۔ پارٹی کا اہتمام اوپر ٹیرس پر کیا گیا تھا اور تیز گانوں کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ پارٹی زور و شور سے جاری ہے۔ زحا اوپر جانے کی بجائے تیار ہو کر نیچے آئی، جہاں حذیفہ اپنے دوستوں سے ہیلو ہائی کرنے میں مصروف تھا۔ حذیفہ کے دوستوں میں لڑکوں کے علاوہ لڑکیاں بھی تھیں، اور وہ بھی انگریز لڑکیاں جن کی ڈریسنگ اعتراض کن تھی، اور وہ حذیفہ کے ساتھ چپک چپک کر تصویریں لے رہی تھی۔ زحا کو یہ بات ناگوار گزری تھی، اس کا دل اکتانے لگا تھا۔ حذیفہ بدل گیا تھا، پر اتنا یہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ وہاں سے گزرتی ہوئی سیدھی اوپر چلی آئی۔ زیفی، یہ لڑکی کون ہے؟ مریسا اور میلڈن نے زحا کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ چلو اوپر ٹیرس پر چلتے ہیں، حذیفہ نے جواب دینے کی بجائے اوپر چلنے کا کہا۔ گانوں کی آواز پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ زحا کو اپنے کمرے میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی، لہٰذا وہ باہر نکل آئی۔ ارے زحا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے عقب میں کھڑی زیب اس سے پوچھنے لگی۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ اوپر جاؤ، حذیفہ تمہارا پوچھ رہا تھا۔ زحا کو لگا جیسے اس کے کانوں نے سننے میں غلطی کی ہو، مگر بعد میں یقین آیا کہ صحیح سنا ہے۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات گھومنے لگے۔ اس کو پارٹی میں شرکت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر جانا پڑا۔ ٹیرس پر کلب جیسا سما تھا۔ تمام لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے تھے، ویٹر ڈرنک سرو کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ اسموکنگ اور شیشہ پیا جا رہا تھا۔ اس کی نظر حذیفہ پر پڑی، جو 3-4 لڑکیوں کے بیچ بیٹھ کر شیشے کے کش لگا رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے زحا کو دیکھ لیا تھا اور وہ اس کے پاس اٹھ کر چلی آئی۔ ہائے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ نا۔ وہ اس کو کھینچ کر ڈانسنگ فلور پر لے گئی، جہاں پر لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے تھے۔ اس نے لاکھ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ اسے فلور کے عین بیچ میں لے گئی۔ وہ حذیفہ کو پکار رہی تھی، مگر شور اتنا تھا کہ کوئی کسی کی بھی نہیں سن سکتا تھا۔ ڈانسنگ فلور پر اب اس کو 3-4 لڑکوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ اب باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی اور لڑکے اس کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زحا کی سانس لوٹ آئی۔ تم لوگ اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ زحا، جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اس سوال پر چونک کر اپنی آنکھیں کھول لی تھی۔ وہ حذیفہ نہیں تھا، کوئی اور ہی تھا۔ جو کوئی بھی تھا، اس وقت رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ چلو ہٹو یہاں سے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے راستہ بنایا، زحا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آیا۔ آپ یہاں بیٹھے، میں ابھی آیا۔ اس کو بٹھا کر وہ واپس اندر گیا اور اس کے لیے جوس لے کر واپس آیا۔ یہ لوگ آپ سے مختلف ہے، تو آپ اندر شرکت نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا، اس نے جوس کا گلاس تھماتے ہوئے کہا۔ ویسے میں فواد سکندر، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اور آپ؟ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ارے فواد تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ حذیفہ کی آواز زحا کے لیے نئی نہیں تھی، اور اب وہ فواد کے کندھے پر ہاتھ ڈالے اسے اندر لے جا رہا تھا۔ فواد نے ایک بار پلٹ کر دیکھا تھا، مگر زحا حواس باختہ ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہوا تھا وہ اسے بھلا نہیں پا رہی تھی، نہ ہی بھلا سکتی تھی۔ اب اگلے دن شام کو۔ سنو، تیار ہو جاؤ، بابا نے کہا ہے تمہیں شاپنگ پر لے جاؤں۔ زحا لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی جب حذیفہ نے آ کر اسے کہا، مجھے نہیں جانا شاپنگ پر۔ زحا نے دیکھے بغیر ہی جواب دیا۔ حذیفہ اب کال ملا رہا تھا۔ ہیلو بابا، آپ کی مہمان شاپنگ پر نہیں جانا چاہتی، یہ لو بات کر لو۔ اس نے فون صوفے پر پھینک دیا۔ زحا حیران ہونے کے ساتھ ساتھ افسوس بھی کرنے لگی تھی کہ سامنے موجود بندے کو مہمان سے بات کرنے کے آداب بھی نہیں آتے ہیں۔ السلام علیکم تایا جان، میرا دل نہیں کر رہا آج جانے کا، پلیز تایا جان۔ وہ التجا کر رہی تھی کسی بھی طرح وہ مان جائے، مگر انہوں نے تو جیسے ضد ہی بنا لی تھی۔ زحا نے فون وہیں رکھا اور اوپر کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ اس کو 10 منٹ لگے تھے واپس آنے میں، وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے ہر جگہ نظر دوڑائی مگر وہ نظر نہیں آیا۔ وہ باہر گئی تو وہ گاڑی ریورس کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ بہت ہی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس نے تیز آواز میں انگلش گانے بھی آن کر لیے تھے۔ زحا کو اتنے تیز آواز میں گانے سننے کی عادت بھی نہیں تھی، اور اسے سننا منع بھی تھے۔
درد کی لہر ایک بار پھر اس کے دل کے پاس اٹھی تھی۔ حذیفہ کو کچھ بھی کہنا پتھر پر لکیر کھینچنے کے برابر تھا۔ اس نے عین شاپنگ مال کے آگے گاڑی روکی۔ ضحیٰ اتر گئی۔ اسے لگا کہ وہ بھی کار پارک کر کے آئے گا، مگر یہ اندازہ اس کا غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ اس کو ڈراپ کر کے جا چکا تھا اور ضحیٰ وہی کھڑی رہ گئی تھی۔ کوئی انسان اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے مقصد مال میں ونڈو شاپنگ کرتی رہی۔ اب اس کا دل کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے راضی نہ تھا، بس وہ گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ مال سے باہر نکلی۔ اس نے یہاں وہاں نظر دوڑائی، شاید وہ وہاں کھڑا ہو، مگر وہ بھی کیا سوچ رہی تھی؟ جو انسان اس لڑکی کو اپنی نوکرانی بھی نہ سمجھتا ہو، وہ اس کا باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتا۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ جس وقت گھر میں داخل ہوئی، حذیفہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ تو تم نے اچھا بہانہ ڈھونڈا مجھے بابا کے سامنے ذلیل کرنے کا، حذیفہ نے باہر لان میں ہی اسے سنانا شروع کر دیا۔ میں نے؟ ضحیٰ نے حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم مجھے بابا کی نظروں میں لاپرواہ اور خود غرض ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ضحیٰ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر وہ اس قدر چلا کر بات کر رہا تھا کہ ضحیٰ کے ماتھے پر پسینے آنے لگے تھے، جیسے مجرم وہ نہیں ضحیٰ ہو۔ حذیفہ کی آواز اس قدر بلند تھی کہ تایا جان بھی دوڑتے ہوئے باہر آ گئے تھے۔ ضحیٰ بیٹا، آپ کب سے کہاں تھی؟ ضحیٰ کی آواز بھر آئی تھی۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، مگر زبان تھی جو ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے حذیفہ کب سے کتنا پریشان تھا آپ کے لیے؟ آپ ذرا دیر کرتی تو ہم پولیس اسٹیشن جانے والے تھے۔ تایا کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں ریسٹ روم جا رہا ہوں، تم میرا وہیں انتظار کرنا، پھر تم غائب کیوں ہو گئی؟ ضحیٰ کی آنکھوں سے اب دریا برسنے لگے تھے۔ یہی سوال تو وہ بھی اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ غائب کیوں ہو گیا تھا۔ زیب کی کمی تھی، وہ بھی تماشائی بن کر تماشا دیکھنے لگی۔ چلو جو ہوا سو ہوا، لیکن ضحیٰ بیٹا آئندہ خیال رکھنا، اگر آپ کو کچھ بھی ہو گیا تو میں عابد کو کیا جواب دوں گا؟ تایا جان اب ضحیٰ کے کندھے تھپ تھپاتے ہوئے اس اندر لے جا رہے تھے۔ ضحیٰ بغیر کوئی بات کہے اوپر چلی گئی۔ اس نے روم لاک کیا اور وہیں دروازے کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہی تھی۔ بات غیر معمولی نہیں تھی اور اتنی آسانی سے بھلائی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اڑ کر اپنے ماما بابا کے پاس چلی جائے، مگر ایسا فی الوقت ممکن نہیں تھا۔ آخر حذیفہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کا ذہن اسی سوال کے جواب کی تلاش میں تھا۔ وہ رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ صبح وہ تایا جان سے بات کرنے آئی جب وہ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر نیوز دیکھ رہے تھے۔ ارے ضحیٰ بیٹا آؤ، یہاں بیٹھو، انہوں نے ضحیٰ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کہا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو اور اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر تایا جان کو ایک لمحہ لگا تھا وجہ تلاش کرنے میں۔ دیکھو بیٹا، جو ہوا اسے بھول جاؤ، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم کل اس لیے تمہارے لیے پریشان تھے کیونکہ دبئی تمہارے لیے نیا شہر ہے، یہاں کے راستوں اور جگہوں سے تم واقف بھی نہیں ہو۔ ہمیں بہت فکر ہو رہی تھی کہ کہیں تمہارے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آئے۔ تایا جان نے پچھلی رات کی کیفیت سے اسے آگاہ کیا۔ ان کا فکر مند ہونا ضحیٰ کے لیے جائز تھا، مگر اصل بات کیا تھی وہ ضحیٰ اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تایا جان، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ مجھے واپس پاکستان جانا ہے۔ ماما بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ تایا جان اسے خاموش نظروں سے دیکھنے لگی۔ اتنی جلدی تم ہم سے بیزار ہو گئی؟ تایا جان نے خفگی ظاہر کی۔ نہیں تایا جان، ایسی بات نہیں ہے، میری چھٹیاں بھی اب ختم ہونے والی ہیں اور پھر میں اپنے گھر سے اتنا دور کبھی رہی بھی نہیں ہوں۔ ضحیٰ نے ان کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی۔ اچھا تو یہ وجہ ہے؟ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں حذیفہ کی سالگرہ ہے اور میں ایک سرپرائز پارٹی دینا چاہتا ہوں۔ سوچا تھا کہ تم ساتھ دو گی تو میں آسانی سے سارے کام کر سکوں گا۔ تم رات تک سوچ کر بتا دو کہ تم واقعی جانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں کل ٹکٹ بک کروا دوں گا۔ تایا جان صوفے سے اٹھ کر اب باہر کی طرف بڑھ گئے اور ضحیٰ پھر سے اسی ششوپنج میں کا شکار ہو کر رہ گئی۔ زیفی میلڈن دور سے چلاتے ہوئے حذیفہ کی طرف دوڑی چلی آ رہی تھی۔
حذیفہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ اسموکنگ میں مصروف تھا۔ اس کو یوں بدحواس دیکھ کر بری طرح چونکا تھا۔ زیفی، تمہیں پتہ ہے مریسا اور جینیفر کی بری طرح سے لڑائی ہو گئی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نوچ رہی ہے۔ مریسا کو تو بہت چوٹ لگی ہے۔ تم پلیز جلدی چلو۔ حذیفہ اور تمام دوست بھاگتے ہوئے کلاس روم کی طرف گئے۔ وہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ حذیفہ اور دیگر دوستوں نے ہجوم میں داخل ہوتے ہی لڑائی روکنے کی کوشش کی۔ مریسا کے ماتھے سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ حذیفہ نے مریسا کی یہ حالت دیکھی تو اسے جینیفر پہ بہت غصہ آیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے اس کو ایک ساتھ 3 تھپڑ رسید کیے۔ اسی دوران جینیفر کے گروپ کے سارے لڑکے آ پہنچے تھے۔ یہ 3 تھپڑ حذیفہ کو اتنے مہنگے پڑ سکتے تھے، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ 3-4 موٹے لڑکوں نے حذیفہ کو گھیرے میں لے لیا۔ کسی نے اس کی پیٹھ پر حملہ کیا، کسی نے اس کے پیٹ پر، اور اب وہ ان کی لاتوں گھوسوں سے مار رہے تھے۔ مریسا مدد کے لیے چلا رہی تھی، مگر ہجوم میں کھڑے کسی ایک بندے نے بھی آگ میں کودنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا۔ اگر کالج کے پروفیسر بروقت نہ پہنچتے تو ممکن تھا کہ اڑتی ہوئی چنگاریاں آگ کی صورت اختیار کر لیتی۔ پروفیسر کے آتے ہی لڑکوں کے گروپ کے ساتھ ہجوم بھی رفو چکر ہو گیا۔ سوائے مریسا، میلڈن اور 2-3 لڑکوں کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ حذیفہ خون میں لت پت زمین پر اوندے منہ پڑا تھا۔ پانی کے کچھ چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لایا گیا۔ اس کو فوراً کالج کے میڈیکل روم میں منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے اس کی مرہم پٹی کی۔ بروقت میڈیکل روم میں منتقل کرنے سے جسم سے خون کی مقدار کو کم ہونے سے روک لیا گیا۔ آئی ایم سوری حذیفہ۔ مریسا اس کے پاس بیٹھ کر اس کی حالت کو دیکھ کر رونے لگی تھی۔ میلڈن بھی ساتھ کھڑی افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ ارے پاگل، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ حذیفہ کی گردن پر بیلٹ لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان دونوں کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی مریسا، تم اس جنگلی بلی کے منہ کیوں لگی؟ ساتھ کھڑی دانیال نے اس کی حرکت پہ خفگی ظاہر کی۔ لڑائی اس نے شروع کی تھی۔ میں تو کلاس آف ہونے کے بعد کیفے جا رہی تھی، اس نے میرا راستہ روکا۔ مریسا نے اپنی صفائی پیش کی۔ اب تم لوگ یہاں لڑنا بند کر دو پلیز، حذیفہ نے اس بحث سے اب تنگ آ کر کہا۔ مجھے گھر لے چلو۔ حذیفہ نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر درد شدید ہونے کے باعث اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ حذیفہ، مائی سن، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ سب چوٹیں کیسے لگی؟ کیا پھر کسی سے لڑائی ہوئی تمہاری؟ اکبر اشتیاق حذیفہ کی یہ حالت دیکھ کر سخت پریشان ہوئے تھے۔ ساتھ ہی انہیں حذیفہ کی حرکتوں پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ بابا کچھ نہیں ہوا، بس کالج میں ایک دوست سے لڑائی ہوئی تھی۔ بات چھوٹی تھی، مگر اس نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ آغاز اس نے کیا تھا تو انجام تک مجھے لے جانا پڑا۔ حذیفہ پلنگ پر چت لیٹا ہوا تھا، کیونکہ گردن تو ویسے بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ بیٹا، تم ان لڑکوں کے منہ لگتے ہی کیوں ہو؟ آج کل کوئی لڑکا یا لڑکی کہاں کسی کا لحاظ رکھتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے تو پستول کا ٹریگر دبانا بھی معمولی بات ہے۔ مہربانی کر کے ان سے دور رہا کرو۔ حذیفہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نہ تو بحث کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی مزید بات۔ کل ہم کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اکبر اشتیاق نے اس عنوان سے ہٹ کر بات کرنا مناسب سمجھا۔ وہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر کمرے سے رخصت ہو گئے۔ کیا یار، میں تو بیڈ کا ہی ہو کر رہ گیا ہوں، نہ اٹھ سکتا ہوں، نہ ہی گھوم پھر سکتا ہوں، اور نہ ہی گردن گھما سکتا ہوں۔ میری لائف کا تو جیسے بینڈ ہی بج گیا ہے۔ وہ اس وقت اپنے دوست سے فون کال پر بات کر رہا تھا جب زحا اس کے لیے چکن سوپ بنا کر لائی تھی۔ چلو تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ حذیفہ نے زحا کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حذیفہ اسے اس وقت کمرے میں دیکھ کر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ میں سوپ بنا کر لائی ہوں، اس سے تم جلدی صحت یاب ہو جاؤ گے۔ وہ اب پیالے میں اس کے لیے سوپ نکال رہی تھی۔ تمہیں میری فکر کرنے کے لیے کس نے کہا؟ نہ تو مجھے تم میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی تمہارے ہاتھ کے بنے سوپ میں، حذیفہ نے چیختے ہوئے اس سے کہا تھا۔ زحا نے اس کی طرف سوپ کا پیالہ بڑھایا، مگر اس نے ہاتھ مار کر اسے دور پھینک دیا۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی تمہیں تو خوشی ہو رہی ہوگی مجھے اس حالت میں دیکھ کر۔ آخر اس کا حساب جو پورا ہو گیا۔ میں تمہیں مال میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، پھر جو واپسی پر تمہارا استقبال ہوا تھا، سو مس زحا، آپ کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اب آپ مجھے اور میری حالت پر ہنسنا چاہتی ہے؟ زحا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب سے کیا بک رہا تھا، مگر جو بھی تھا اس کے الفاظ زحا کے دل کو زخمی کر رہے تھے، اتنا کہ دل لہو لہان ہو گیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ باہر نکل کر بہت روئی۔ حذیفہ اس سے کیوں اس قدر خفا تھا؟ کیوں وہ اس سے اتنا ناپسند کرتا تھا؟ کیوں وہ اپنے اور اس کے رشتے کی باریکیوں کو سمجھنے سے قاصر کیوں تھا؟
اس کیوں کا جواب تو وہ پچھلے 3 ہفتوں سے ڈھونڈ ہی رہی تھی، مگر وہ مسلسل کوشش کے باوجود بھی ناکام ہو رہی تھی۔ کچھ سوالات کے جواب وقت سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا، اور جب وقت جواب دیتا ہے تو کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ اب اس کی آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ کیا ہوگا زحا کی اور اس کی دوستی کا۔ کیا زحا کبھی جان پائے گی کہ آخر وہ اس کے ساتھ اس طریقے کا ریئیکٹ کیوں کر رہا ہے، کیا وجہ ہے، اور زحا کی اور اس کی دوستی دوبارہ سے کیا صحیح ہو پائے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔